أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید اور دعا ہے کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا یہاں پر آنا بیٹھنا وقت لگانا ہم سے قبول فرمائے اور ہمیں بہترین طرح سے علم کو لینے والا، اس پر عمل کرنے والا اور عمل کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے والوں میں شامل کریں. اور اس کام کو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کرام کے لیے اور سب سے بڑھ کر میری اور آپ کی آخرت کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں آمین. اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں بغیر وقت کو ضائع کیے ہوئے، اور وہ کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61. آیت نمبر 60 اور 61 کا موضوع ہم دیکھ چکے ہیں کہ آزاد قومیں کیسے غلام بنتی ہیں، ایک آزاد قوم کیسے غلامی میں آ جاتی ہے، باہر کی جتنی بھی طاقتیں ہوتی ہیں کیسے ایک آزاد قوم کے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں. اس کا جواب ہم ان دونوں آیات میں دیکھیں گے کہ کون سے ایسے کام ایسی قومیں کرتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ بہت ہی پیچھے رہ جاتی ہیں. یہاں پر ہم دیکھیں گے آیت نمبر 61 کو بغیر کوئی وقت کو ضائع کیے ہوئے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم ذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ترجمہ دیکھ لیں. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے. آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی. ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے. یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے، نبیوں کو ناحق تنگ کرتے تھے. ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا یہ نتیجہ تھا. وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر ہم ہرگز صبر نہ کریں گے علی طعام کھانے پر واحد ایک فدعو دعا کریں لنا ہمارے لیے ربک اپنا رب یخرج نکالے لنا ہمارے لیے مما اس سے جو تنبتو اگاتی ہے الارض زمین من سے کچھ بقلیہا ترکاری وقثائہا اور ککری وفومیہا اور گندم وعدسیہا اور مسور وبصلیہا اور پیاز. قال اس نے کہا اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو الذی جو کہ ہوا ادنا وہ ادنا بالذی اس سے جو ہو وہ خیر بہتر ہے. اہبطو تم اترو مصرن شہر فإن پس بے شک لکم تمہارے لیے ما سألتم جو تم مانگتے ہو
وضربت اور ڈال دی گئی علیہم ان پر ذلت والمسکنۃ اور محتاجی وباءوا اور وہ لوٹے بغضب غضب کے ساتھ من اللہ کے ذالک یہ بانہم اس لیے کہ وہ کانوا یکفرون جو انکار کرتے تھے بآیات اللہ کی آیتوں کا ویقتلون اور قتل کرتے النبیین نبیوں کا بغیر الحق ناحق ذالک یہ بما اس لیے کہ عصوا انہوں نے نافرمانی کی وقانوا اور تھے یعتدون حد سے بڑھنے والوں میں سے۔ یہاں پر دیکھیں بہت غور و فکر والی یہ آیت ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، کس نے؟ بنی اسرائیل نے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کھانے پر ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کریں گے۔ من و سلوہ کھا کھا کر بنی اسرائیل اکتا گئے تھے، بیزار ہو گئے تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایک ہی طرح کی طرز معیشت پر جو ہے گزارا نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں پھر گہیوں عنایت ہوں اور ہم جو ہیں وہ خود زراعت کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے کھیتوں میں برکت دے۔ یہ شوق اور تنوع تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا ہے کہ وہ اس وقت کو یاد کرو جب تم نے اپنے رب کی نعمتوں سے اکتاتے ہوئے، انہیں حقیر سمجھتے ہوئے کہا تھا کہ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ لن نصبر یعنی کہ ان کی نعمت پر عدم شکر اور زوال کی دلیل ہے یہ کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے اس میں سے وہ چیزیں نکالے۔ کون کہہ رہا ہے؟ بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں۔ کس سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کہ اپنی سبزیوں میں سے اور اپنی ترکاری اور اپنی گندم اور اپنا مسور اور اپنا پیاز جو ہے وہ ہمیں دیں، یعنی کہ زمین کی پیداوار۔ تو بنی اسرائیل نے من و سلوہ پر صبر نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر مشقت کے جو عطا کیا تھا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی غذائیں دی تھیں تاکہ وہ معاش کے لیے کی جانے والی کوششوں سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے میں مصروف ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے کام کو بہترین طریقے سے کریں۔ لیکن وہ قوم لذتوں کی تلاش میں پڑ گئی۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کا کہا کہ ہمارے لیے زمین سے پیداوار نکالیں۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے میں کمتر چیز طلب کرتے ہو؟ کہ یعنی تم ادنا چیز لینا چاہتے ہو، یعنی وہ کھانے جن کا تم نے مطالبہ کیا ہے ایک بہتر چیز کے بدلے میں، اس سے مراد من و سلوہ ہے کہ وہ ایک بہتر چیز ہے، اور تم کیا مانگ رہے ہو؟ تمہیں بغیر محنت کے کھانا مل رہا ہے، اس کے باوجود تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا ہے کہ کیا تم کھانے کے عمدہ اور نفع مند چیزوں کے بجائے وہ چیزیں مانگ رہے ہو جو کہ اس کے مقابلے میں بہتر نہیں ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ کسی شہر میں اتر جاؤ، یا تو یقیناً جو کچھ تم نے مانگا ہے اور وہ تمہارے لیے تمہیں عطا کیا جائے گا، یعنی تمہاری مطلوبہ چیزیں جہاں بھی تم جاؤ ہر شہر میں بآسانی مل سکتی ہیں۔ مصر سے یہاں مراد ملک مصر نہیں بلکہ کوئی ایک شہر ہے، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ اس کی وضاحت کیا ہے؟ یعنی وہ ذلت جس کا ظاہری طور پر ان کے جسموں پر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، یعنی مسکینی جو ان کے دلوں میں جا گزرے، بس ان کی عزت نفس باقی رہی اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ یہ لوٹے۔ اس کی وضاحت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ غضب ان کی گردنوں کا طوق ہے کیونکہ انہوں نے حق کی پیروی سے انکار کیا تھا۔ ان کا سودا کتنا برا سودا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ کہ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے۔ یہودی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ٹھہرے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیمات میں سے جو بات اپنی خواہشات کے خلاف لگی ان کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک حکم کے بارے میں یہ جاننے کے باوجود کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ڈٹائی کے ساتھ اس کی خلاف ورزی کی، اس کی پرواہ نہیں کی، اسے پسے پش ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھنے کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ اپنی خواہش کے مطالبات رکھ دیے اور اللہ کے احکامات کو بدل دیا۔ اور یہ اور کام کیا کرتے تھے کہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ بنی اسرائیل پیغمبروں کو اس لیے قتل کر ڈالتے تھے کیونکہ وہ منمانی کرنا چاہتے تھے اپنی،
اور اس کے لیے راستہ بتانے والوں کو ہی یہ قتل کر دیتے۔ بنی اسرائیل نے سیدنا زکریا علیہ السلام کی جان لی، سیدنا یحییٰ کی، سیدنا یحییٰ اور دیگر انبیاء کا بھی ذکر ملتا ہے۔ قتل انبیاء کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی گناؤنا فعل تھا۔ اس کے بارے میں مزید مفسرین بہت کچھ لکھتے ہیں، لیکن ابن کثیر نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ شروع میں انہوں نے 300 نبیوں کو قتل کر دیا، پھر شام کو اپنے بازاروں میں سبزیوں کا کاروبار شروع کر دیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی، کیا یہود کی نافرمانیاں، یہاں پر یہود کی نافرمانیوں کی بات ہے، وہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے ملا، ذلت ان کے گناہوں کی وجہ سے ملی۔ یہود نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے بڑا جو گناہ تھا وہ کیا کیا؟ شرک کیا، انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا، واجبات کو ترک کیا اور حرام کاموں کا ارتکاب کیا، اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ ڈالا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہیں کیا، اور وہ کیا تھے؟ وہ حد سے گزر جانے والوں میں سے تھے۔ یہودی اللہ تعالیٰ کے بندوں پر کیا زیارتیاں کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو مانتے نہیں تھے، کہ یہود بدعات ایجاد کر لیتے تھے، یعنی دین میں اللہ تعالیٰ نے جو اصول مقرر کیے ہیں جن کو کرنے سے ثواب اور نہ کرنے پر گناہ ہے، ان کو چھوڑ کر یہ اپنی مرضی کا دین اور نئی ایجادات کرتے تھے، اپنی مرضی سے گناہ اور ثواب کے فیصلے کرتے تھے۔ یہاں پر ایک بہت ہی غور و فکر کی بات ہے کہ یہود کی کہ ان کی زیارتی کیا تھی، دوبارہ سے بولوں گی، ایجادات کرتے تھے، کس چیز کی؟ بدعات کی، ثواب اور گناہ اپنی مرضی سے بنا لیتے تھے۔ قرآن میں جیسے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتنے احکامات ہم پڑھ رہے ہیں صاف اور واضح، اگر ہم انہیں چھوڑ کے اپنی من مرضی کا دین اپنائیں گے تو کیا یہ زیادتی نہیں ہوگی ہمارے دین کے ساتھ؟ یہ زیادتی تو ایک طرف، یہ بہت بڑا گناہ ہوگا، کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہوگا۔ تو ہمارے لیے یہاں پر عمل کی بہت ساری باتیں ہیں کہ دیکھیں اس قوم کو ایک بڑا مقصد دیا گیا تھا کہ علم حاصل کرو اور جہاد کرو، بیت المقدس کو آزاد کرواؤ، لیکن ان کا طریقہ دیکھیں کہ اپنے رب کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وقت نبی کو کہہ رہے ہیں، حضرت موسیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ اپنے رب کو کہو، آسمانی کھانا ہمیں پسند نہیں ہے، ہمیں جو ہے مٹی سے نکلا ہوا کھانا چاہیے، ہم ان نعمتوں سے عاجز آ چکے ہیں، اب ہمیں جو ہے زمین سے کھیتی باڑی کر کے جو ہے اپنے لیے کھانا خود جو ہے وہ نکالنا ہے۔ یعنی کہ تمام کام کرنے والی چیزیں یہاں پر دیکھیں کہ انہیں اتنی سہولت دی گئی کہ کام کرو، دین کے کام میں دل لگاؤ، لیکن کھانے پینے کی ٹینشن چھوڑ دو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دے رہے ہیں۔ لیکن آج ان آیات کو پڑھتے ہوئے بہت ہی غور و فکر کی باتیں ہیں کہ آج کی قوم کی بدقسمتی یہ ہے کہ مائیں بہت مصروف ہو گئی ہیں، نوکری کرنی ہے، باہر کے کام ہیں، شاپنگ ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کا علم حاصل کرنے والی خواتین سے معاشرہ بدلے گا۔ ہم یہاں پر بہت زیادہ لوگوں کو نہیں ٹارگٹ کر رہے، لوگوں کی بات نہیں کر رہے، خواتین کی بات کر رہے ہیں، میری بات، آپ کی بات۔ اپنے آپ پر فخر کریں، خیر خواہی پیدا کریں اپنے آپ پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ گو انسان بنایا، مسلمان بنایا، اب ہم نے اپنے ایمان پہ کام کرنا ہے، نسلوں کی تربیت کرنی ہے، اپنی نسل کو دنیا کے سامنے فخر سے کھڑا ہونا سکھانا ہے۔ کیوں مسلمان ہم کہنے سے خود کو شرمندہ محسوس کرتے ہیں؟ یقین کریں پاکستان سے باہر آئیں، ہم خود کو اکڑ کے مسلمان نہیں کہہ سکتے، ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کیا کہا کہ بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کے ان کے وہ ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ حضرت موسیٰ ان کو کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں لگ رہا کہ جیسے یہ ہماری بھی باتیں ہو رہی ہیں، ہم کتنی عمدہ دین کو چھوڑ کے مغرب کے پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ بنی اسرائیل کو بغیر محنت کے تازہ کھانا مل رہا تھا، لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ ذرا سوچیں کہ اس کھانے اگانے سے لے کر پکانے اور کھانے تک ہم کتنی محنت کر رہے ہیں، اعلیٰ کے بجائے انہوں نے کیا کیا؟ ادنا مانگ لیا۔ ہمیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا تھا، ہم دنیا داری میں لگ گئے، اعلیٰ کے بجائے ادنا مانگ لیا۔ ہمیں اللہ نے قرآن اور دین کے علم کے لیے پیدا کیا تھا اور ہم دنیاوی تعلیموں میں کھو گئے، اعلیٰ کے بجائے ادنا مانگ لیا۔ دین اور دنیا کی تعلیم بہت ضروری ہے، دونوں پر وقت لگائیں۔ صرف ہاتھوں میں ڈگریاں لے کے دنیا میں گھومتے رہیں گے نا تو وقتی کامیابی آپ کو مل جائے گی، لیکن ناکامی ہے اس میں اصل میں۔ اعلیٰ کے بجائے ادنا کی طلب کر رہے ہیں ہم، اعلیٰ کے بجائے ادنا مانگ لینے کی چند مثالیں کیا ہیں کہ اعلیٰ مقاصد کو چھوڑ کر نوکری اور پیسے کے پیچھے بھاگنا۔
مسلمانوں والے اعلیٰ اخلاق کو چھوڑنا اور اللہ کی راہ کے بجائے فضول جگہوں پر خرچ کرنا۔ امت مسلمہ ماشاءاللہ دیکھیں، غور کریں، کھانے پر ویسے ہی بڑا خرچ کرتی ہیں۔ ہماری کوئی دعوتیں تو دیکھیں، جب دعوت ہوتی ہے نا، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 20 ڈشیں بنتی ہیں، کبھی کاؤنٹ کر کے دیکھیے گا۔ اب جو مانگا ہے وہ لے لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں کیا اہبتوا پہ غور کریں کہ زوال، نیچے گر جانا، لوگوں کی نظروں سے نیچے گر جانا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نکل جاؤ، اب جو مانگا ہے وہ لو اور نکل جاؤ، جو لینا ہے لے کر بس اب جاؤ۔ غضب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک ملا۔ یہود اعلیٰ مقاصد کو چھوڑ کر زبان کے چٹھارے کے پیچھے پڑ گئے، یعنی جو مانگا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ لو، اب نکل جاؤ، اور ان پر کیا ذلت دے ماری گئی، یعنی عزت گئی، غریبی آئی، لیکن یہ وہ غریبی ہے کہ کسی کو ترس بھی نہیں آتا۔ یہ اس دور کے مسلمانوں یہود کے مقدر میں ہوئی۔ نفس کی ذلت اور خود غرضی، جب قومیں اللہ کے کسی حکم کو نہیں مانتی تو غربت اور ضلالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں۔ کوئی ملک ویزا نہیں دیتا، لوگ بھیک بھی دیتے ہیں تو ترس کھا کھا کر، پوری دنیا میں سر اٹھا کر بات نہیں کر سکتے وہ لوگ۔ اب سوچیں ذرا، کیا یہ آج کے مسلمانوں کا حال نہیں ہے؟ یہ حال کب اور کیوں ہوا، اس پر تھوڑی سی بات کریں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اس قدر غصہ کیوں ہو رہے ہیں، ذلت، مسکنت اور پھر غضب پر غضب نازل ہو رہے ہیں، تو ظالم حکمران تک ان پر مسلط ہو گئے۔ 40 سال کی اس آزمائش کے بعد یوشع بن نون کی قیادت میں یہ فلسطین کے علاقے کنعان میں پہنچتے ہیں۔ یہاں سے یہود میں حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا دور شروع ہوتا ہے۔ جب بادشاہت اور نبوت دونوں ان کے پاس تھی، وہ ایک عروج کا دور تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہت بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی اور نبوت بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی۔ یہ تقریباً 100 سال تک اس سنہری دور میں رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ایک تو اچھا لیڈر چلا گیا، دوسرا یہ آپس کی لڑائی جھگڑوں میں پڑ گئے۔ اس قدر زیادہ ان میں لڑائی جھگڑے ہو گئے کہ یہ گروپوں میں بٹ گئے۔ آپس کی خانہ جنگی کے دوران یہ 2 گروہوں میں بٹ گئے، ایک یہود اور دوسرا سامریہ اسرائیلی، یہ شمالی اور ایک جنوبی، ایک شمالی بن گئے ایک جنوبی بن گئی اسرائیلی، ایک یہودا اور دوسرا سامریہ اسرائیلی۔ عروج کے 100 سال کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی تھی، ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوئی اور سارے یہودی وہاں آ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ یہودی ماضی کے مسلمان تھے، جیسے ہم سب مکہ جا کر عبادت کرتے ہیں۔ وہاں تورات کی تختیاں بھی موجود تھیں، بہت پرسکون طریقے سے عبادت ہوا کرتی تھی، لیکن پھر نسلی اور مذہبی لڑائیاں ہونے لگیں، علماء نے مذہبی فرقے بنا لیے، اور پھر اللہ کا ایک اصول ہے کہ جو قومیں آپس میں لڑتی ہیں ان پر دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ آپ کو وہ کہانی یاد ہوگی کہ آپس میں مل کر رہنے سے خاندان مضبوط ہوتے ہیں اور الگ ہو جانے سے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں۔ یہود کی آپس کی لڑائیوں نے ان کو کمزور بنا دیا۔ پہلا زبردست حملہ ان پر 8ویں صدی قبل مسیح میں ہوا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 800 سال پہلے اشوریوں نے یہود پر حملہ کیا تھا۔ یہ بھی ایک تاریخ ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ ان کے غضب پر غضب ناک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہوئے، ان کی کہانی تھی۔ ایک کے بعد دوسری مصیبت ان پر آ پڑی۔ کیونکہ انہوں نے سرکشی کی، ہر بات میں بحث کی۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیات کا انکار کرتے تھے۔ آیات میں واضح ہے، نبیوں کو قتل کرتے تھے، تیسرا یہ کہ نافرمانیاں کرتے تھے، چوتھا یہ کہ یہ حدوں سے بڑھ جانے والوں تھے، حد میں نہیں رہتے تھے۔ کیا آج مسلمان یہی نہیں کرتے؟ ہم بھی نہیں اپنی حد بھول گئے، ہم بھی نہیں اپنا مقصد بھول گئے؟ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے عمل کی بات نوٹ کریں کہ ہم اللہ سے قریب ہوں، دین سے قریب ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت مانگیں، دین کا غلبہ مانگیں، اللہ سے اس کی رضا مانگیں۔ تو یاد رکھیں، ترقی یافتہ ملک اور ترقی پذیر ممالک کا تقابل کر کے دیکھ لیں کہ کس طرح کے کاموں میں ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ آج ہم اپنا حال دیکھ لیں، ہم کھانا پکانے پر کتنا وقت ضائع کرتے ہیں، ہم شادی اور غمی کے موقعوں پر کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہمارا کتنا وقت سوشل تعلقات میں خرچ ہوتا ہے، گھروں پر کتنا خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر غور و فکر کی بہت ضرورت ہے۔ ہم تو نیو ایئر اور ویلنٹائن ڈے منا کر بھی خوش ہوتے ہیں، ہم کھا بھی رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی فتنے ہیں۔ ہمارے دین میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔
کیا ہمیں دنیا میں ترقی کی فکر ہے؟ کیا ہمیں اپنی نسلوں کی فکر ہے؟ کیوں نہیں سوچتے ہم لوگ؟ کیا ہمیں فکر ہے کہ مسلمانوں پر کہاں کہاں ظلم و ستم ہو رہے ہیں؟ ہم اپنا پیسہ کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنا پیسہ آخرت کی فکر میں خرچ کر رہے ہیں؟ سوچیں، پوچھیں اپنے آپ سے. 1 مہینے کے لیے بجٹ بنائیں اور سوچ سمجھ کر فضول قسم کی جتنی بھی چیزیں ہم نے لائی ہیں اس فضول خرچی سے بچیں. پھر دیکھیں کہ ہم کہاں ضائع کرتے ہیں. ایک چیک لسٹ بنائیں، ریڈی کریں، لکھیں. مغربی قومیں اپنے مقاصد پر خرچ کر رہی ہیں، چاہے وہ دنیاوی ہے یا دینی ہے، لیکن ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں اپنی خواہشات کے پیچھے؟ ہمارے دین کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ خدا را ایک امت بن کر سوچیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اصلاح کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر لے. آمین اللہم آمین. یہ آیت تھی، آیت نمبر 60 اور 61. دونوں ہی آیت کا موضوع ایک ہی تھا. وہ کیا تھا کہ آزاد قومیں غلام کیسے بنتی ہیں. اور ان دونوں آیت پہ اکیلے بیٹھ کے لکھیں، غور کریں اور ایک چیک لسٹ بنائیں جس کی ایک طرف لکھیں امت مسلمہ کا حال اور دوسری طرف لکھیں بنی اسرائیل کا حال. اور جو بھی دونوں میں چیزیں کامن ہیں وہ لکھیں کہ بنی اسرائیل بحثیں کرتے تھے، ہم میں کیا ہے؟ کیا ہم بھی بحثیں کرتے ہیں؟ بنی اسرائیل دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے تھے. یہودی جو تھے، جو ماضی کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں قرآن میں، کیا ہم بھی تو نئی نئی چیزیں ایجاد نہیں کرتے؟ وہ اصل پیغام کو، کتاب کے اصل پیغام کو بھول کے کیا کہتے تھے کہ نہیں، اپنی من مرضیاں کرو، سستا دین اپناؤ. وہ ان کے لیے سستا دین کیا تھا کہ بس بیٹھے رہو، نبی پاس ہیں ان سے دعائیں کروا لو. لیکن کیا کہیں آج ہم بھی تو نہیں یہی کہتے کہ نہیں، اپنی نمازیں چھوڑ دو اور کیا کرو؟ نمازیں چھوڑ کے صرف اور صرف جو ہے تسبیحیں لے کے بیٹھے رہو. فرائض کو ہم لوگ بھول گئے. یہ بہت غور و فکر کی باتیں ہیں. جتنی بھی وہ چیزیں جو کہ کامن ہیں بنی اسرائیل میں اور امت مسلمہ میں، وہ لکھیں اور اس حدیث کو یاد رکھیں کہ حدیث کا خلاصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت مسلمہ نے ان کے بنی اسرائیل کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھنا ہے. آج ہم اسی دور میں جی رہے ہیں. وہ حدیث سچ ہو رہی ہے. ایسا خیر نہیں بلکہ ان سے بڑھ کے برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے والا بنائے. ابھی بنی اسرائیل کے آگے بہت سی ایسے واقعات ہیں. آگے ہم گائے کا واقعہ بھی پڑھنے والے ہیں. پھر آگے بہت سی چیزیں ہیں جو کہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے. تب تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے والا اور ہمیں بہترین طریقے سے علم لینے والا بنائے. صرف ہم نے لفظی نہیں بولنا بلکہ اپنے عمل میں تمام تر احکامات کو لانا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں پر بیٹھنا، اتنی محبت سے یہاں سے شیئر کرنا، سب کو دعوت دینا، سب بہنوں کا ایک ایک منٹ یہاں پر لگانا، سب اللہ قبول کرے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم